بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر رستہ کرو، کیونکہ یہ درود پاک پڑھنا کل باروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویلکم ٹو انور اتاری المدنی چینل۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ چینل کے اوپر مہمان خصوصی جناب موجود ہیں، صاحبزادہ جناب مفتی محمد صادق مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے جناب مولانا سجاد احمد مصباحی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ تو ان کو سب سے پہلے میں خوش آمدید کہتا ہوں چینل میں، اور اس پروگرام کا ہم آغاز ان کے والد مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دینی خدمات کے حوالے سے کرنا چاہیں گے۔ ان سے سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ بتائیں کہ مفتی صاحب نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، یعنی ان کے والد مرحوم مفتی محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور کس کس مدرسے میں تدریس کے فرائض انجام دیے، اور دینی خدمات کیا تھیں، اور کس شعبہ سے زیادہ تر ان کی وابستگی تھی۔ اور ساتھ ہی میں حضرت صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ مولانا سجاد احمد مصباحی صاحب سے کہ مسلم معاشرے میں دینی تعلیم کی اہمیت بالخصوص خواتین کے حوالے سے یہ ناظرین کو بتائیں کہ ان کی کیا ویلیو ہے، کتنی ضرورت ہے عورتوں کے اندر دینی تعلیم کی۔ جناب کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت نکال کر ہمارے چینل پر تشریف فرما ہوئے ہیں۔ تو ویڈیو کو شروع تک دیکھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک، اللہم صلی علی اللہم سیدنا صلی علی محمد سیدنا وعلی محمد آل وعلی سیدنا آل محمد سیدنا محمد وبارک وصحابہ وسلم۔ محمد وبارک وسلم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں جناب انور اتاری مدنی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے جزاک اللہ۔ گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ ایک ساتھ انہوں نے بہت سارے سوالات کیے ہیں، میں انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر ان سب سوالات کا احاطہ کروں گا۔ سب سے پہلے انہوں نے میرے والد محترم کے تعلق سے سوال کیا ہے۔ تو میرے والد کا نام مفتی محمد صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حکیم صاحب کے نام سے بھی مشہور تھے، سبحان اللہ۔ اور لوگ آپ کو مفتی صاحب کے نام سے بھی یاد کرتے تھے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے آپ نے اپنی تعلیم کی ابتدا جو ہے وہ جی، رانجن سے کی، دینی تعلیم کی ابتدا رانجن جموں سے کی، جامعہ اسلامیہ کالج رانجن جموں، سبحان اللہ۔ قاری عبدالنبی صاحب کے مدرسے میں، جو کہ اس زمانے میں بہت مشہور مدرسہ تھا دینی تعلیم کے حوالے سے۔ وہاں سے آپ نے اپنی دینی تعلیم کی ابتدا کی۔ سبحان پھر اللہ۔ اس کے بعد آپ مزید اعلیٰ تعلیم کی خاطر آپ اتر پردیش چلے گئے، اور پھر مختلف مدارس سے ہوتے ہوئے آپ احسن المدارس، جامعہ احسن المدارس کانپور اچھا، تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ وہاں آپ نے دینی تعلیم ابتدا تا فضیلت اور پھر بعد میں افتاح کی حاصل کی۔ سبحان اللہ۔ احسان العلوم، یہ وہاں کانپور پر ہے؟ احسن العلوم، ماشاء اللہ۔ احسن المدارس کانپور، اچھا، احسان المدارس مدارس کانپور، ماشاء اللہ۔ یہ ابھی بھی ادارہ ماشاء اللہ۔ موجود ہے، اور الحمدللہ اس وقت اس ادارے میں تعلیم کا انتہائی عمدہ نظام تھا۔ اچھا، جس طرح سے آج یہ جامعہ شرفیہ کا ہے؟ جی جی بالکل ماشاء اللہ۔ ایسے ہی تھا۔ تو وہاں آپ نے تعلیم حاصل کی۔ دوران تعلیم چونکہ اس وقت جو ہے معاشی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، جی جی، تو صحیح۔ دوران تعلیم کافی ساری پریشانیاں آئیں۔ جی میرے والد صاحب کے ایک بھائی ہیں، بڑے بھائی جی جی، ڈاکٹر عصمت اللہ قریشی صاحب، جو کہ جامعہ اسلامیہ انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں پروفیسر بھی ہیں، اور اب لیڈ یونیورسٹی کے لاہور میں اچھا تدریس کے فرائض انجام اچھا، دے رہے سکے بھائی ہیں ان کے؟ ہیں، سگے بھائی۔ اگر وہ سن رہے ہیں تو ماشاء اللہ تعالیٰ تو اللہ اور ترقیاں دے آپ کو۔ ان کے خطوط میں نے دیکھے تھے، جی جی تو انہوں نے اپنے خطوط میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے جو میں نے پڑھا، اور جی انہوں نے یہ بتایا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بغیر آپ کی ایڈمیشن نہیں ہو پائی، آپ کا داخلہ نہیں ہو پایا بغیر، کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے۔ اچھا اچھا، تو اس لیے جہاں درس نظامی کو 9 یا 10 سال لگتے تھے، وہاں آپ کے 13 یا 14 سال لگ گئے۔
اچھا بہت زیادہ لگ گئی ہے. جی زیادہ لگ اچھا. گئے. اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے جب تعلیم مکمل کی پھر آپ نے طب کا کورس کیا، وہیں ایک کانپور کے مشہور حکیم ہے وہاں سے آپ نے طب کا کورس کیا، اس کی سند حاصل کی، پھر آپ نے کتابت کا کورس کیا، اس کی اچھا. سند حاصل کی. سبحان پھر اللہ. آپ وہی اپنے مادر علمی جامعہ اسلامیہ غوثیہ کالج رانجی جموں میں تشریف لے آئے. اچھا ایز اے وہاں پہ ٹیچر ٹیچر یا مدرس. ایز اے اچھا. مدرس آپ تشریف لے آئے، وہاں آپ نے کچھ عرصہ پڑھایا بھی. سبحان اللہ. کچھ عرصہ پڑھانے کے بعد اور آپ کے شاگردوں میں جو مشہور ہیں وہ مفتی اسلم رضا مصباحی صاحب ہیں. اچھا جو ابھی ماشاءاللہ یہاں جی جموں ماشاء میں اللہ موجود ہے، ان کا مفتی ادارہ اعظم بھی جموں. موجود ہے. جی بالکل. یہ جامعہ عثمانیہ کے نام سے جی رائے پور جانی پور میں رائے ماشاء پور اللہ. جانی پور جموں میں آپ اچھا کا. یہ ان کے جی مفتی اسٹوڈنٹ میں صاحب سے. مفتی صاحب شاگردوں میں سے ہیں. سبحان اللہ. تو اس کے بعد والد صاحب چونکہ آپ نے طب کا کورس کیا تھا اس لیے آپ نے تدریس کو چھوڑ کر کے طب کے پیشے کو اختیار کیا. اچھا زیادہ اس طرف سے انہوں نے جی خدمات انجام دیا. طب کے پیشے کو اختیار کیا اور ساتھ میں جو ہے آپ مفتی بورڈ راجوری سے وابستہ ہو گئے سبحان اللہ. اور وہاں آپ مفتی بورڈ کی سیکرٹری کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے. سبحان اللہ. سبحان اور ایک زمانے تک آپ نے تدریسی خدمات بھی انجام دیں، آپ نے سبحان اللہ. جو ہے فتویٰ نویسی بھی کی ہے، آپ نے کتابت بھی کی ہے اور بہت سارے یوں کہیں کہ آپ کئی فن پر سبحان ایک اللہ. ساتھ مہارت رکھتے تھے. اچھا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے بہت سارے فنون کے فنون اوپر کے اوپر علوم کے مہارت دی ہوئی اوپر تھی. ایک بالکل دسترس تھی ان دسترس کو. دی ہوئی تھی. سبحان اور اللہ. پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد جب حالات بدلے آپ نے کہا کہ نہیں اب پھر جو ہے تدریس کے میدان کی طرف جانا چاہیے، جی جی. تو آپ پھر جو ہے وہ جموں چلے آئے، وہی اچھا. اسی اپنے مادری علمی میں سبحان اللہ. رانجن میں. سبحان اللہ. کچھ عرصہ وہاں آپ نے پڑھایا، پھر آپ کو مولانا عبدالغنی صاحب جو ہیں مینڈر کے جی. آپ لے گئے وہاں پہ بنات کا مدرسہ ہے، انہوں نے آپ بلایا، وہاں چلے گئے، وہاں آپ نے درس و تدریس کے فرائض انجام دیے. جی جی. پھر جو ہے وہاں سے جب آپ نے چھوڑا تو آپ وہاں سے چھوڑا نہیں بلکہ آپ کو دھرال کے جو ہے مشہور و معروف شخصیت حافظ سعید احمد صاحب ملک، جی جی. انہوں نے اپنے مدرسے میں بلا لیا. تو آپ نے وہاں پھر تا دم وفات جو ہے اپنے وہاں جا اچھا دین کی خدمت انجام یعنی دی. درس و تدریس کا کام وہاں پہ بھی کرتے تھے. جی اور 2015 میں پھر آپ کا انتقال ہوا تھا. اچھا اچھا ماشاء جی اللہ. تو یہ تو بہت ساری خدمات انہوں نے مطلب جی انجام دی ہیں. جی جی اللہ پاک ان کو اس کا اجرت عظیم عطا فرمائے. آمین تو آمین. اس کے بعد حضرت آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال تھا کہ یہ مسلم معاشرے میں جیسے عورتوں کے اندر دینی تعلیم کی جو اہمیت ہے جی وہ کس قدر ہے اور اس کا کس طرح ان کے اندر اس کا رجحان پایا جائے اور کس طرح وہ علم دین سے بہرہ ہو سکتی ہیں اور علم دین سیکھ کر اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کر سکتی ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں یہ گے؟ انتہائی اہم موضوع ہے. جی ہاں. خواتین کی تعلیم، دینی تعلیم کے دینی حوالے سے، تعلیم آپ. کیونکہ ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں پڑھی ہوئی تو ہیں، جی جی. تعلیم یافتہ تو ہیں، لیکن دینی اعتبار سے تعلیم یافتہ نہیں ہیں. نہیں صحیح. ہماری بیٹیاں جو ہیں انہوں نے ڈاکٹری بھی کی ہوئی ہے، کوئی جو ہے پی ایچ ڈی کر رہی ہے، کوئی کسی نے کی ہوئی ہے، کوئی کچھ پڑھ رہی ہے، کوئی انجینئر بن رہی ہے. لیکن دینی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جی دینی جی حوالے سے بے ان شک کو دین کا میرے خیال سے الف بھی نہیں آتا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور بنیادی جو چیزیں کلمہ نماز وغیرہ وہ بھی جو ہے انہیں نہیں آتی. جی تو جی یہ ایک بڑی پریشانی کی بات ہے، جی جی کیونکہ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ اگر گھر کی خواتین دینی اعتبار سے پڑھی لکھی ہوں تو پھر نسلیں جو ہیں وہ دین کی راہ پر چلتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان کیونکہ مرد جو ہے اگر پڑھا لکھا ہوگا، دین پڑھا لکھا ہوگا تو جو ہے دین گھر کی دہلیز تک پہنچے گا، سبحان اور اللہ. اگر عورت پڑھی لکھی ہوگی تو دین جو ہے نسلوں تک پہنچے گا. بے شک صحیح بات. تو اس حوالے سے دینی تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ ہے. جی لیکن ہمارے معاشرے کی کم ظرفی دیکھیے کہ ہم اپنی بیٹی کو انجینئر تو بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی صحیح بات. بیٹی کو ڈاکٹر تو بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی بیٹی کو جو ہے پروفیسر تو بنانا چاہتے ہیں، ٹیچر پائلٹ بنانا بنانا چاہتے ہیں، چاہتے ہیں، پائلٹ آرمی بنانا میں چاہتے ہیں، جاتی ہیں، آرمی میں فورسز میں جاتی جا ہیں. رہی ہیں، اسپورٹس میں جا رہی ہیں. اور دنیا کا حالانکہ کون سا شعبہ ہے جی جس میں حالانکہ آج عورتیں مسلم نہیں ہیں؟ بچیوں کو جو ہے یہ نہیں میں کہتا کہ آپ کو دینی تعلیم جو ہے آپ دنیاوی تعلیم حاصل نہ کریں. جی جی آپ دنیاوی تعلیم حاصل کریں، آپ جو ہے جس مرضی شعبے میں جائیں، جی لیکن آپ کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ ہے دین. جی جی کیونکہ دین سیکھنا صرف مردوں پر فرض نہیں ہے، یہ صرف جو ہے
معاشرے میں ایک شخص مولوی بن گیا تو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ معاشرے کا ہر فرد کو جو ہے دین کی بنیادی چیزیں ان کی سمجھ ہونی چاہیے، صحیح بات. اور بالخصوص عورتوں کو تو خاص کر کے ہونی چاہیے، ان کے بنیادی مسائل کیا ہیں، ان کی پاکی اور ناپاکی کے مسائل کیا ہیں، وہ ان سب کو آنے چاہیے. جی جی صحیح. اور دیکھیں دینی تعلیم نہ ہونے کا نقصان کیا ہے. نقصان یہ ہے کہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں جب جاتی ہیں یونیورسٹیز اور کالجز جاتی ہیں، جی جی. تو وہاں ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ ان کے فرینڈ سرکل میں ان کے بہت سارے غیر مسلم آ جاتے ہیں. اچھا. غیر مسلم آ جاتے ہیں. غیر مسلموں سے دوستی قرآن پاک نے اس میں صراحتاً منع فرمایا ہے جی کہ غیر مسلموں سے آپ دوستی نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جی. کہ تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. اچھا. اے ایمان والو، تم میرے اور جو ہے اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. اب جی ہاں. مسلمانوں کے دشمن کون ہیں یا پھر اسلام کے دشمن کون ہیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں. صحیح بات. تو ہماری بچیاں جو ہیں، ہماری بیٹیاں جو ہیں، ہماری بہنیں جو ہیں ان لوگوں کے رابطے میں آ جاتی ہیں، اور پھر ان کے رابطے میں آنے کے بعد جو ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جو ہیں اسلام چھوڑ دیتی ہیں اور صحیح غیروں بات. سے شادی کر لیتی ہیں. ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. ہوں. یہ سب کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ جی. یہ سب محض اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہماری بچیاں دین سے غافل ہیں، ان کو دین کے بارے میں پتہ نہیں. جی جی. اگر ان کے اندر ذرا بھی عشق رسول ہوتا، ذرا بھی دین کی محبت ہوتی، ذرا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی، تو پھر وہ اس راستے کو اختیار کرنے کا کبھی سوچتی بھی نہ. صحیح بات. تو یہ سب چیزیں ہیں، اور ان سے بچاؤ کی ضرورت کیا جو ہے وہ کیا تدبیریں ہو سکتی ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جن سے آپ ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں. ان میں ایک یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جب وہ پیدا ہوں، جی جی. پیدا ہونے کے بعد جب وہ ہوش سنبھالیں، تو اس وقت سے ہی آپ جو ہے انہیں دین کی تعلیم دینا شروع کر دیں. جی جی. انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی گٹی پلائیں. جی جی. سبحان. تب جا کر جو ہے وہ آپ کا نام دنیا میں بھی روشن کریں گی اور قیامت میں آپ کے لیے مغفرت کا باعث بھی بنے گی. بے شک بے شک. اس لیے کہ بیٹیوں کے بارے میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق ہیں، بہت مہربان ہیں. اچھا. آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، جی جی. کسی کی 2 بیٹیاں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں، اور وہ ان کی پرورش کرے، ان کی شادی کروا دے، تو وہ شخص جو ہے جنتی ہے. سبحان ہے نا. اللہ. پھر ایک صحابی کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، اس نے کہا یا رسول اللہ میری تو 2 ہی ہیں. سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ اگر تم ان کی پرورش کرتے ہو، ان کی اچھی طریقے سے تربیت کرتے ہو، شادی کر دیتے ہو، تو تم بھی جنتی ہو. سبحان اللہ. پھر ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ میری تو ایک ہی بیٹی ہے، اچھا. تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم اس کی پرورش کرو، تم اس کی تربیت کرو اور اس کی شادی کروا دو، تو تم بھی جنت کے حقدار بن جاؤ. سبحان اللہ. سبحان. دیکھیے کریم آقا صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ. کتنے مہربان ہیں کیا بیٹیوں بات. کے حوالے سے. اچھا اچھا. اور ہمارے جو ہے حال کیا ہے، ہم جو ہے بیٹیوں کو دین کی طرف لاتے ہی نہیں. سبحان اللہ. تو اپنی بچی کو جہاں آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، جہاں آپ انجینئر بنانا چاہتے ہیں، جہاں آپ ٹیچر جی جی. بنانا چاہتے ہیں، جہاں آپ پروفیسر بنانا چاہتے ہیں، جی جی. وہاں آپ اپنی بچی کو قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھائیں، سبحان قرآن اللہ. کریم کا ترجمہ پڑھائیں. یہ نہیں کہ آپ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھا دیں، آپ کی ذمہ داری ختم. نہیں. جی. قرآن کا مطلب یہ ہے کہ سمجھنا اس کو. قرآن تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے. بہت پیاری بات. جیسے کہ نا ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ مکتب میں بچیوں کو بھیج دیتے ہیں، جی مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں، یا حافظ جی محلے میں رکھے ہوتے ہیں، امام صاحب ہیں، تو جی ہماری بچی قرآن ماشاءاللہ پڑھ گئی، اتنے پارے پڑھ چکی ہے، اتنی صورتیں یاد کر لی ہیں، ایون کہ بہت سارے پارے بھی یاد کر لیتی ہیں. لیکن جب قرآن کو سمجھ ہی نہیں پائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، اپنی زندگی کا ہم نے لائف سٹائل اس طرح سے گزارنا جس طرح سے قرآن پاک نے ہمیں بتایا. تو جب اس کا معنی، اس کا مفہوم یا اس کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے تو کس طرح سے پھر قرآن کے اوپر عمل ہو پائے گا. ٹھیک ہے، بے شک قرآن پاک کو پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے، اس میں شک کوئی نہیں، لیکن ہم نے اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے اس کا پتہ تو ہمیں نہیں نا پتہ چلے گا جب تک ہم اس کے میننگ کو نہیں سمجھ پائیں گے. قرآن پاک کی جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہے، تو اس کو ہم نے سمجھنے کی جس طرح ضرورت ہے، تو وہ کس طرح سے ہم آسان طریقے سے سیکھ سکتے ہیں. بہت اہم سوال کیا آپ نے. جی ہاں. قرآن پاک صرف پڑھنا ہی اس کو کافی نہیں ہے. جی ہاں. پڑھنے سے ظاہر ثواب تو ملتا ہے، ہاں. لیکن قرآن پاک جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے، قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا گیا ہے کہ قرآن پاک تو نصیحت کے لیے اتارا گیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. اچھا. قرآن پاک تو نصیحت کرنے کے لیے اتارا گیا، آپ کو ڈرانے کے لیے اتارا گیا. کیا ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہے. اچھا. قرآن کو صرف پڑھنا نہیں، قرآن کو سمجھنا ہے.
سبحان اللہ، اب قرآن کو سمجھے کیسے؟ جی، جی، اب قرآن کو آسان طریقے پہ سمجھے کیسے؟ تو بہت سارے لوگوں نے ترجمے کیے ہوئے ہیں۔ آپ اگر تھوڑا سا اردو پڑھنا بھی جانتے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ کیا کریں کہ گھر میں قرآن پاک لا کے رکھ لیں۔ ابھی ایک مفتی قاسم اتاری صاحب ہیں، انہوں نے تفسیر لکھی ہے قرآن پاک کی، سبحان صراط اللہ۔ الجنان۔ اچھا تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ماشاء بھی آپ، وہ سب سے آسان ہے میرے اچھا، خیال سے اس دور جتنی بھی میں۔ تفاسیر قرآن ہیں ان میں حضرت صاحب نے مولانا سجاد احمد مصباحی دامت برکاتہ اللہ علیہ نے ناظرین، ہماری جو جتنی اسلامی بہنیں سن رہی ہیں چینل کے ذریعے سے، ہماری بچیاں سن رہی ہیں، ہماری مائیں سن رہی ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور ترجمہ جو آسان لفظوں میں ہے، اردو آسان جو ہے وہ تفسیر صراط الجنان، جو مفسر جناب مفتی قاسم اتاری دامت برکاتہ اللہ علیہ نے اس کو نشر کیا، آپ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں، دیگر کتب جو یہ بک سٹور ہوتے ہیں ان سے بھی لے سکتے ہیں، ویسے بھی آپ کہیں سے کسی بھی مولانا صاحب سے کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک کی تفسیر چاہیے، تفسیر صراط الجنان، تو اس میں آسان اردو ہے بالکل، ویسے یہ صحیح بات ہے کہ بالکل جتنا آسان اردو تفسیر صراط الجنان کا ہے، باقی جو تفاسیر ہیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن اردو کے والے سے ہم بات کریں کہ ہمارے جو بالکل ایریے میں یا ہماری جو کم پڑھی لکھی خواتین ہیں ان کے لیے بھی سب سے آسان اور بالکل سادہ اس کے اندر الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں اردو کے، تو بالکل ہر ہماری ماں بہن، ہماری اسلامی بہن جو ہے اس کو آسانی سے سمجھ سکتی ہے، اس ذریعے سے قرآن پاک کی تفسیر کو سمجھ سکتی ہے، قرآن پاک آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا ارشادات فرمائے ہماری زندگی کو بہترین گزارنے کے لیے، تو وہ آپ صراط الجنان جب پڑھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو یہ پورا ریلائز ہو جائے گا کہ واقعی اس سے ایزی جو اردو میں ایک تفاسیر ہے یا تفسیر ہے، اس سے اور کوئی تفسیر فی الحال ابھی نہیں ہے، کیونکہ باقی جو تفاسیر ہیں وہ بہت دقیق الفاظ میں ہیں، وہ ہر ایک بندے کے واسط کا روگ نہیں ہے کہ اس کا مطلب سمجھ سکے، تو اس لیے ہم یہ ریکمنڈس کریں گے، آپ تمام چینل کے ذریعے سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے اسلامی بہنوں کو کہ آپ ضرور صراط الجنان کو پڑھیں، باقی ہاں ٹھیک ہے آپ کے پاس علم ہے اتنا اللہ عز و جل نے دیا تو آپ جو مرضی چاہیں تفسیر پڑھیں، تو باقی خاص کر ہمارا یہ ریکویسٹ کرنے کا مقصد تھا کہ آپ نے اگر کم پڑھی لکھی ہماری اسلامی بہنیں وہ اردو خالی جاننا چاہتی ہیں یا تھوڑا سا اردو پڑھ لیتی ہیں تو وہ صراط الجنان کو جب پڑھیں گی ایک تو ان کا اردو بھی صحیح ہو جائے گا اور دوسرا قرآن کے مفہوم کو بھی بآسانی سمجھ پائیں گی، تو آگے آپ حضرت بتا رہے تھے کہ کس طرح سے قرآن پاک کو سمجھا جائے۔ قرآن پاک کو سمجھنا جو ہے وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک عربی میں نازل کیا گیا ہے اور سبحان اللہ، اجمیوں کی زبان جو ہے وہ عربی نہیں ہے۔ اچھا، اب اگر آپ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں یا تو پھر آپ کو عربی پر عبور حاصل کرنا ہوگا، جی جی، اس کے لیے کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، اس کے لیے آپ وقت دے سکتے ہیں، لیکن جو آج جو اتنے بیزی لوگ ہیں، بیزی ہاں، دو شیڈیول ہے لوگوں کا، صحیح تو بات، اس میں جو ہے آپ وقت نکالنا بڑا مشکل ہے آپ کے لیے۔ صحیح بات، آپ وقت نکالیں اور اسپیشل پھر کسی ایک لینگویج کو سیکھیں تو یہ بڑا مشکل کام ہے، صحیح اور بات، عربی جیسی وسیع زبان پھر تو اور کام مشکل بنا دیتی ہے۔ جی اب اس کا بہتر جو حل جیسے آپ نے بھی بتایا وہ جی یہی ہے کہ آپ جو ہے ایک آسان تفسیر لے لیں، جی جیسے ہم نے بتایا صراط الجنان ایک بہت ہی اچھی تفسیر ہے، باقی سبحان اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان بھی ہے اور دیگر علماء کرام، علماء اہل سنت کے تراجم بھی ہیں، اچھا، لیکن جو ہے کیونکہ وہ بہت ایک ایک صدی پہلے لکھے گئے ہیں، تو ایک صدی کے پہلے کی اردو اور آج کی اردو میں بہت فرق ہے۔ جی جی زمین اس وقت جو ہے دقیق اور بڑے بڑے مشکل الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، جی، جو عام آدمی کی سمجھ سے جو ہے وہ بالا تر، بالا تر ہے۔ سبحان اللہ، تو اب جو ہے آسانی کیا ہے؟ آسانی یہ ہے کہ آپ اس وقت جو تفسیریں لکھی گئی ہیں، اس وقت جو تراجم لکھے گئے ہیں، ان میں سب سے اچھی تفسیر یا اچھا ترجمہ جو ہے وہ مفتی قاسم اتاری صاحب کا صراط الجنان ہے۔ سبحان اللہ، تو آپ اپنے گھر میں لے آئیں، زیادہ جو ہے اس کے لیے قیمت بھی نہیں خرچنی پڑتی، آپ لے آئیں۔ دین کے حوالے سے اگر دین کے لیے اگر آپ اتنا تھوڑے بہت پیسے خرچ بھی کر دیں گے تو کوئی بات نہیں، بے شک، تو آپ وہ لے آئیں تو اس کو پڑھیں، اپنی جو ہے بچیوں کو پڑھائیں، بلکہ میں نے ایک اچھا، باپ کو دیکھا ہے تو اچھا، اس کے گھر میں نے بہت زبردست ماحول دیکھا، وہ کیا تھا کہ سبحان اللہ، مجھے انہوں نے بلایا کہ آپ آئیں، آپ ہمارے گھر، تو اچھا، میں گیا ان کے گھر، تو میں نے دیکھا کہ بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں اور باپ جو ہے ان کو وہ ایک کتاب سے درس دے رہا ہے، اچھا، باپ درس دے رہا ہے اپنے بیٹوں کو، میں نے کہیں ایسا ماحول نہیں دیکھا، اچھا، سبحان اللہ، باپ اپنے بیٹوں کو پڑھا رہا ہے کہ سبحان یہ اللہ، حدیث ہے اور اس سے یہ مطلب نکلتا ہے، آپ نے جو ہے اس کو یاد رکھنا ہے۔ کیا بات ہے، یہ بہت زبردست اور بہت اچھی چیز میں نے دیکھی، ایسی چیز میں نے کہیں نہیں دیکھی آج تک، سبحان کہ اللہ، بچے بیٹھے ہوں اور باپ جو ہے ان کو پڑھا رہا ہو۔
اور وہ بھی دین پڑھا رہا دین پڑھا رہا ہو، سبحان اللہ. وہ بھی ایک مختصر کوئی 10 15 20 منٹ جو ہے وہ حدیث لے کر کے ان کو پڑھاتے ہیں. اچھا. جو ہے اگر یہ طریقہ ہم اپنا لیں نا، جی جیسے کوئی والد ہے تو اپنی بیٹیوں کو جی جی پڑھانا شروع کر دے ہر دن، اگر وہ 15 سے 20 منٹ دینا شروع کر دے، ایک ایک حدیث، دو دو حدیث، اس کی تشریح جی اور جی قرآن پاک کی ایک آیت، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح، اگر یہ ہم بتانا شروع کر دیں تو ایک بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے معاشرے میں. سبحان اللہ. تو یہ جہاں بات چلی تھی اسلامی بہنوں کی ایجوکیشن ہے نا، جی یعنی وومین اینڈ ایجوکیشن، اسلامک ایجوکیشن، تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. تو اس حوالے سے جیسے حضرت یہ بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی نعمت ہے نا، جی یہی ہے بالکل. کہ بیٹی نعمت ہے. تو اس بارے میں تھوڑا سا آپ ڈیفائن کر دیں گے نعمت میں، اور جیسے نعمت ہے اور دوسرا جو لفظ ہے برکت ہے، شاید نعمت ہے برکت ہے، نعمت ہے اور ایک اور بھی کوئی لفظ ہے نا حضرت، اس کے بارے میں نعمت جیسے بتایا گیا ہے، کرم ہے جیسے ہے نا. جی جب بیٹی کے لیے تو خاص کر یہ کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. رحمت. دوسرا لفظ ہے رحمت. اور نعمت اور رحمت میں حضرت کیا فرق ہے، یعنی اس طرح سے لوگ تھوڑا سمجھ پائیں جا کے، ہے نا. نعمت اور رحمت میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. اچھا. اگر آپ دیکھیں گے تو دونوں جی. ایک ہی چیز ہیں. اچھا جیسے نعمت ہو گئی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی بہترین چیز سے نوازا ہے، اچھا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے. دولت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. سبحان اللہ. اور نوازتا جو ہے تو وہ رب تبارک و تعالیٰ یا تو آزمانے کے لیے نوازتا ہے، یا تو پھر اپنی رحمت سے نوازتا ہے. اچھا، دو بات ہیں. کسی جی یا کسی شخص کو آزمانا ہوتا ہے کہ یہ ہاں. شخص، میں اس کو دولت دے دیتا ہوں تو یہ میری راہ میں خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. سبحان اللہ. یہ ہو گیا رب تبارک و تعالیٰ کی عطا، اچھا. لیکن یہ آزمائش کے لیے ہے. اچھا. اور رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس پر مہربان ہو گیا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو دولت سے نوازا، اس کو بیٹی کی عظیم نعمت سے نوازا جس کو رحمت بھی کہا گیا ہے. تو یہ قریب المفہوم چیزیں ہیں دونوں، رحمت اور نعمت. صحیح بات ہے. تو دونوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اگر ہمارے پاس دولت ہے تو اس سے ہم جو ہے فی سبیل اللہ لوگوں پر خرچ بھی کریں اور دین کے راستے میں خرچ کریں. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کی اچھی تربیت کریں، جی. اس کو دین سکھائیں، تو پھر جو ہے حضور کے فرمان کے مطابق ہم جنت کے مستحق بنیں گے. سبحان اللہ. تو بڑی پیاری بات ہمارے ساتھ مولانا سجاد احمد مصباحی داؤد برکاتہ اللہ علیہ نے یہ عورتوں کے حوالے سے بات کی کہ جنہیں ان کو بہت سخت ضرورت ہے کہ علم دین حاصل کریں. تو ویسے اگر آلموسٹ ہمارے معاشرے میں یوزلی طور پہ دیکھا جائے تو یہ ہے کہ ویسے بڑی کم ہماری عورتیں ہوتی ہیں جو دین سے واقف ہوتی ہیں نا. جی مطلب ایسی ہمارے بہت ساری خواتین ہیں جو کالج یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو مجھے یہ نہیں لگتا ہے کہ وہ سب کو پتہ ہو کہ کنز ایمان شریف جو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، ان کو یہ بھی ایون کہ یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ صراط الجنان جو تفسیر جی ہے وہ کس کی لکھی ہے اور وہ ہمیں پڑھنی چاہیے. تو ہم جتنا فوکس ہم یہ دنیاوی تعلیم پہ دیتے ہیں، جنہیں دنیا کو پڑھنے کے لیے یا دنیا کے اندر ترقی کرنے کی، اس سے کوئی ڈنائی نہیں ہے، اس سے کوئی ہمارا انکار نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں ساتھ ساتھ میں ہمیں دین بھی سیکھنا ہے. حالانکہ دین کے لیے اتنی زیادہ محنت نہ ہم کرتے ہیں، نہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ تھوڑا سا شیڈیول بنا لیں، جنہیں ڈیلی آپ جہاں پہ 24 گھنٹے میں کم سے کم 7 8 گھنٹے اگر یہ اسکول کی یا کالج یونیورسٹی کی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو وہاں کم سے کم اگر آدھا گھنٹہ بھی آپ قرآن پاک کی تعلیم پہ زور دیں یا اس کو سیکھنے کی کوشش کریں یا دین سیکھنے کی کوشش کریں تو ضرور آپ کی جو بنیادی مسائل ہیں وہ ضرور آپ سیکھ پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ گھر پہ ہی. تو باقی رہی بات یہ کہ اگر آپ عالم کورس کرنا چاہتے ہیں، آپ آگے مزید کو دین کا کام کرنا چاہتی ہیں ہماری اسلامی بہنیں، تو اس کے لیے بھی بہت سارے طریقہ کار ہیں. آپ آگے جو ہمارے اسلامی ادارے ہیں جہاں پہ اسلامی بہنوں کو تعلیم دی جاتی ہے قرآن کی، تو آپ وہاں پہ بھی بالکل. ایڈمیشن لے کے آپ پڑھ سکتی ہیں. تو باقی آج کا ہمارا یہ جو ٹاپک تھا الحمدللہ بہت پیارا رہا کہ ویمن اینڈ اسلامک ایجوکیشن کے اوپر انہوں نے بات کی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ عز و جل کے عورتوں کے لیے بھی دین اسلام کی ضرورت اتنی ہے. ویسے آپ کی زبان مبارک سے جیسے وہ حدیث بتائی گئی ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ عورت اور مرد کو جو ہے وہ علم دین سیکھنا فرض جی ہے نا. بالکل. ہاں تو اس کی بھی عربی عبارت ہے، آپ بتا دیں. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم سبحان اللہ. و تو اس مسلم. میں دیکھو نا جہاں پہ یہ بات بتائی گئی کہ ہر عورت مرد کے اوپر علم دین سیکھنا فرض ہے نا، تو بالکل. اس میں دیکھو کوئی تقسیم یہ الگ سے نہیں بات کر دی گئی ہے کہ نہیں مرد کو ہی سیکھنا زیادہ ہے، عورت کو تھوڑا سا کم سیکھنا ہے، ایسا تو کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. جتنی اس کو ضرورت ہے اتنا اس کو سیکھنا فرض ہے. جی بالکل. بلکہ ہر شخص کی جو ضروری چیزیں ہیں نا، جی جی
جو ضروریات دین اس کو، یا تو دن میں اس کو ضرورت پڑتی ہے جی دینی مسائل کی، وہ اس پر سیکھنا فرض ہے. سبحان اللہ. جیسے ہم پر نماز فرض ہے نا، ہمیں نماز پڑھنی ہے، پڑھنی پڑھنی. ایسے ہی ہمیں دین سیکھنا ہی سیکھنا ہے. صحیح بات ہے. جی اب جیسے کہ نا ہمارے مردوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جی بس یہ مولوی بن گئے تو یا یہ دین سیکھیں گے، تو عورتوں کا جی بس یہی ہماری جو ہوتا ہے، ہمارے لوکل کلچر کی بات کیجیے تو وہ گھریلو معاملات ہی، جی بس یہ کام کرنا، بس مطلب عورت گویا کہ اس کی ذمہ داری یہی ہے. جی تو مولوی کا کام ہے جی وہ مسجد میں امامت کرے، نماز پڑھائے، قرآن پڑھائے. تو ہمارے چھوٹا سا کام ہے جی کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہ پڑھ لی، ایسا نہیں ہے. اسلام سیکھنا بالکل فرض ہے ہماری عورتوں کے لیے اتنے جتنا مردوں کے لیے. جہاں ان کے عبادات کے مسائل ہیں، ان کے خود کے ذاتی معاملات ہیں، جہاں اسلام نے اس کے احکامات ہمیں بتائے ہیں، تو وہ سیکھنا ان کے لیے بھی اسی طرح فرض ہے. تو اسلام سیکھنا اسلامی بہنوں کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا مردوں کے لیے ضروری ہے. تو اس پہ غور کر کے تو اسلامی بہنوں سے ہماری گزارش ہے کہ وہ علم دین ضرور سیکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی تعالی اللہ علی تعالیٰ علیہ محمد محمد صلی صلی اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم. وسلم. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے چینل پہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا آمین فرمائے. آمین. سبحان اللہ. جزاکم اللہ خیر.